بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق نمبر 38 ہے۔ اس میں 2 ابواب ہم پڑھیں گے، باب فی الاستبراء، باب فی الاستنجاء بالماء۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق ہم ان موضوعات سے متعلق آنے والی احادیث میں کلام کریں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی اسکرین پر موجود ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ باب في الاستبراء، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم، اور تحویل وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال ماء توضأ به، اور ایک نسخے میں ماء تتوضأ به، قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے ایک کوزہ برتن میں پانی لے کر کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما هذا یا عمر، یہ کیا ہے عمر؟ تو سیدنا عمر نے عرض کیا ماء توضأ به، پانی ہے، آپ اس سے وضو فرمائیں۔ اور دوسرا نسخہ ماء تتوضأ به، پانی ہے، آپ وضو فرما لیں گے اس سے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا ما امرت کلما بلت ان اتوضأ، مجھے ہر بار پیشاب کے بعد وضو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ولو فعلت لکانت سنتا، اگر میں ایسا کرتا تو یہ مستقل سنت بن جاتی، یعنی امت پر واجب ہو جاتی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ما ان توضأ به، یہاں سے وضو لغوی مراد ہے یا شرعی، یہ بحث تو آگے آنے والی ہے، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں جو اس کو نقل فرمایا ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے نقل کیا ہے کہ یہ پانی ہے، آپ اس سے صفائی حاصل کر لیں، آپ اس سے استبراء کر لیں، استنجا کر لیں۔ اسی مناسبت سے یہ باب بھی قائم کیا، باب فی الاستبراء۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہی مضمون ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور سیدہ عائشہ سے مضمون ابن ماجہ نے حدیث نمبر 354 پر نقل کیا باسناد صحیح۔ البتہ یہ اوپر جو سند ہے اس کے بارے میں آگے بات آ جائے گی کہ عبداللہ بن یحییٰ التوأم وہ ضعیف ہیں، اور ام عبداللہ ابن ابی ملیکہ جو ہیں وہ غیر معروف راویہ ہیں، اور یہ روایت ان سے کرنے والے صرف ان کے بیٹے ہیں، کوئی اور نہیں ہیں۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قتیبہ بن سعید اور خلف بن ہشام۔ قتیبہ بن سعید کا پہلے تعارف گزر چکا۔ خلف بن ہشام المقری، ان کے بارے میں دیکھیے ثقہ راوی ہیں، اور مقری کہنے کی وجوہات مختلف ذکر کی گئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دمشق کے گاؤں کی طرف نسبت ہے، اور بعض کے نزدیک قرآن پڑھنا پڑھانا ان کا مشغلہ تھا تو اس لیے ان کو المقری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو راوی ہیں ان کو دیکھیے، عبداللہ ابن یحییٰ التوأم بفتح المثنات وسکون الواو، تا پہ فتحہ ہے اور واو ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ مفتوحہ ہے، اور الذی ولد مع غیری فی بطن واحد، جڑواں جو بھائی پیدا ہوتے ہیں یا 2 بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو توأم کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں جو اقوال ہیں اس دیکھیے، ابو یعقوب التوأم البصری ضعیف، قال معاویہ بن صالح عن ابن معین ضعیف، معاویہ بن صالح نے ابن معین سے جو نقل کیا وہ بھی ضعف کا قول ہے۔ امام نسائی صالح کہتے ہیں ان کو، اور دوسرے مقام پہ ان کو ضعیف کہا ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ قلت وضعفه العقیلی ایضا، صاحب بذل المجہود کہتے ہیں کہ عقیلی رحمہ اللہ نے بھی ان کی تضعیف کی ہے، ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آگے تحویل سند ہے، یہ تحویل کہاں واقع ہوئی، ملتقى السندین کون ہے، فائد التحویل کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے میں ذکر کر دوں گا، یہاں عبارت میں بھی مذکور ہے۔ عمرو بن عون ہے، ثقۃ ثبت، ان کے بارے میں تعدیل ہے۔ ابو یعقوب التوأم، یہ سابقہ سند میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ ہیں، یہ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ ہیں اصل میں، اور ان کے بارے میں کان قاضی ابن زبیر و مؤذن لہ، ابن زبیر کے قاضی بھی تھے اور مؤذن بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور ثقۃ فقیہ کا ان کے بارے میں قول ہے۔ عن امہ، اور میمونہ بنت الولید بن الحارث بن عامر بن نوفل الانصاریہ، یہ بھی ثقہ ہے۔ وقد ذکر المزی فی المبہمات، مزی رحمہ اللہ نے ان کو مبہمات میں نقل کیا ہے، یعنی
تعین نہیں ہو سکی ان کے نام کی۔ مبہمات میں ان کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ مبہم وہ روات ہوتے ہیں کہ جن کا نام پوشیدہ ہو، معلوم نہ ہو، متن یا سند کے اندر ان کا تذکر آیا ہو، جیسے رجل آ گیا یا آ گیا یا امراتن آ گیا، کوئی بھی ایسا لفظ جس کی تعین کی حاجت پڑے اور وہ تعین نہ ہو سکے، اس کی وضاحت نہ ہو سکے۔ تو جو اسماء الرجال کی کتب ہوتی ہیں ان کے آخر میں مبہمات کی علیحدہ سے فہرست ہوتی ہے، تو اس کے اندر مزی رحمہ اللہ نے ان کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح منذری رحمہ اللہ نے ان کو مجہول قرار دیا، اور پہلے بھی ہم جب تخریج حدیث دیکھ رہے تھے وہاں پہ بھی ان کی جہالت سے متعلق بات آئی تھی کہ غیر معروف راویہ ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں ابتدا میں ہی کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ باب کا تکرار آیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے باب الاستبراء من البول پڑھا تھا، جس میں ہم نے روایت پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وہ روایت اس کے تحت درج تھی۔ جبکہ یہاں پھر دوبارہ باب فی الاستبراء آ گئے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آیا یہ تکرار ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ تو وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ اول جو باب تھا اس میں جو مقصد تھا اس کو لانے کا اور حدیث لانے کا وہ یہ تھا کہ پیشاب کے بعد لاپرواہی سے بچا جائے، بچانے کی تنبیہ اس میں کی گئی تھی۔ جبکہ یہاں پر جو استبراء آیا ہے یہ اس لیے باب لایا گیا ہے کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ استبراء کے لیے، پیشاب سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال لازم نہیں ہے۔ استبراء ویسے انتقاء کو کہتے ہیں نا، صفائی کو کہتے ہیں، پیشاب سے خلاصی حاصل کرنا، اس کے قطروں سے خلاصی حاصل کرنا۔ پہلے یہ بتایا گیا، جو پہلے ہم نے باب پڑھا کہ ان قطروں سے خلاصی حاصل کی جانا ضروری ہے، اور اب یہ بتایا گیا کہ خلاصی کے لیے پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے، پتھروں سے بھی ہو سکتا ہے، دیگر ذرائع سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے وقت جو باب باندھا ہے وہ ہے باب من بال ولم یمس ماء۔ حدیث کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ ہے ما امرت کلما بلت ان اتوضا ولو فعلت لكانت سنہ۔ اس جملے میں یہ پیغام دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تعلیم دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استنجا کے بعد وضو فرماتے تو یہ سنت مستقلہ بن جاتی، یعنی امت پر واجب ہو جاتا، اور جو پتھروں سے استنجا کی رخصت تھی وہ پھر باقی نہ رہتی اور امت پر سختی ہو جاتی۔ حالانکہ قرآنی اصول ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین کے معاملے میں آپ پر سختی نہیں رکھی گئی، حرج لازم نہیں کیا گیا، دین کے معاملے میں آپ پر تنگی نہیں کی گئی ہے۔ رہ گئی بات سنت کے مفہوم کی، تو لغت میں سنت طریقہ اور سیرت کو کہتے ہیں۔ شرع عرف میں اس کے بہت زیادہ معنی اور تفصیلات ہیں، بڑا تفصیلی موضوع ہے، یہاں ہم نے اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے لیے لکھی ہیں۔ پہلا جو شرعی تعریف لکھی گئی ہے وہ ہے کہ وہ عمل جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوبی حکم دیا یا منع فرمایا اور قرآن میں نہ آیا ہو۔ دوسرا یہ کہ مستحب عمل جیسے نماز کی سنن۔ تیسرا یہ کہ وہ عمل جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی ہو حالانکہ واجب نہ ہو۔ اب یہ تین جو تعریفات ہیں ان میں سے پہلی اور تیسری جو ہے وہ ہماری اس جملے کی تشریح بن سکتی ہے۔ پہلی صورت زیادہ ظاہر ہے کہ سنت بمعنی واجب ہے، اگر میں اس کو مستقل کروں تو یہ واجب ہو جائے گی امت پہ۔ تیسری صورت بھی ممکن ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدث کے بعد وضو کرتے تو مداومت کرتے اور مداومت سے امت پر یہ چیز لازم ہو جاتی۔ علماء نے اس سے کیا مراد لی ہے؟ میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ آگے چل کے میں واضح کروں گا کہ امام ابو داؤد نے کیا مراد لیا اور باقی حضرات نے کیا مراد لیا۔ اب بات کرتے ہیں کلمہ اتوضا کے بارے میں کہ اس سے لغوی وضو مراد ہے یا اس سے شرعی وضو مراد ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو اس کو لغوی معنی پر محمول کیا، یعنی پانی سے دھو لینا، استنجا وغیرہ کر لینا، اسی لیے انہوں نے باب الاستبراء باب قائم کر کے نیچے اس حدیث کو ذکر کیا۔ جبکہ عراقی رحمہ اللہ نے وضو کو شرعی معنی پر محمول کیا ہے، یعنی حدث کے بعد شرعی وضو مراد لیا ہے، اور مناوی رحمہ اللہ نے بھی وضو کو شرعی معنی پر محمول کرتے ہوئے اسی کو ترجیح دی کہ جو عراقی رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ زیادہ واضح ہے، اور جو ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا ہے تو وہ خلاف ظاہر معنی بلا کسی وجہ کے لینا وہ اس سے ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شرعی وضو ہی مراد لیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پانی لایا گیا تھا وہ وضو کرنے کے لیے لایا گیا تھا کہ آپ اس پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وضو فرما لیں۔ حدیث سے حاصل ہونے والے دروس اور اسباق دیکھیے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ قضاء حاجت والے کے قریب جانا جائز ہے تاکہ ضرورت کی چیز پہنچائی جا سکے۔ اسی طرح اہل فضل کی خدمت کرنا مشروع ہے، خواہ خادم با کمال ہی کیوں نہ ہو، بلکہ یہ اس کے لیے شرف ہے۔ استنجا کے لیے پانی لازم نہیں اگرچہ موجود ہو، بلکہ پتھروں سے بھی کفایت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی امت کے لیے دلیل ہیں جیسا کہ آپ کے اقوال۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے لیے ویسے ہی حکم رکھتا ہے جیسا آپ کے حق میں تھا،
واجب تو واجب، مندوب تو مندوب، مباح تو مباح، الا یہ کہ کوئی دلیل خصوصیت کی ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے افضل چیز بھی ترک کر دیتے، اس لیے کہ شریعت کا اصول یسر و سہولت پر قائم رہے۔ طیبی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اللہ کے حکم سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے کبھی افضل چیز کو بھی ترک فرمایا، یعنی ما امرتو کا جو کلمہ ہے اس سے انہوں نے یہ استنباط کیا۔ سند حدیث سے متعلق کلام دیکھیے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک تو قتیبہ بن سعید اور خلف بن ہشام سے نقل کیا، اور دوسرا انہوں نے عمرو بن عون سے اس کو نقل کیا ہے، یعنی دونوں جو اسناد ہیں یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی اپنی ہیں، درمیان سے تحویل نہیں ہے۔ اب اس میں جو فرق ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور تحویل کی بھی تھوڑی مزید وضاحت کر دیتا ہوں، پہلے ہم تفصیلاً اس کو پڑھ چکے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں تحویل کے لیے کنایا ہے، یہ علامت ہے دوسری سند کی طرف رجوع کرنے کا، خواہ رجوع سند کے شروع میں ہو، درمیان میں یا آخر میں۔ تو اس سے جو وسعت پیدا ہوئی معنی میں تحویل کے، یہ اعتراض بھی آپ کا دور ہو جائے گا کہ درمیان سے تو سند ایک نہیں ہوئی ہے کہ چلتے چلتے سند جو ہے وہ ملتقط سندین، ایک فرد آیا اس پہ جا کے پھر وہ اکٹھی ہوئی ہو، دو اسناد ایک بن گئی ہوں، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو وہ انہوں نے واضح کر دیا کہ رجوع سند کی طرف شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ یہاں شروع میں ہے، اب شروع میں ہونے کی وجہ سے پھر فائدہ کیا حاصل ہوا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو قتیبہ اور خلف نے اپنے استاد کے نام کو ذکر کیا ہے۔ پہلی سند دیکھیے، قتیبہ بن سعید اور خلف بن ہشام، یہ امام ابو داؤد کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بتایا عبداللہ ابن یحییٰ التوأم نے، جبکہ عمرو بن عون جو استاد ہیں امام ابو داؤد کے، وہ کہتے ہیں ابو یعقوب التوأم۔ ابو یعقوب التوأم بھی وہ عبداللہ بن یحییٰ التوأم ہے، نیچے کنیت ہے، یعنی دوسری سند میں کنیت ہے اور پہلی سند کے اندر نام کو واضح طور پہ ذکر کیا گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قتیبہ بن سعید اور خلف بن ہشام کی جو حدیث ہے اس میں حدثنا کا کلمہ ہے، اور عمرو بن عون کی حدیث کے اندر اخبرنا کا کلمہ ہے۔ بہرحال امید ہے حدیث کی سند سے متعلق بات واضح ہو چکی ہوگی۔ ویڈیو کا دورانیہ بڑھ گیا ہے تو جو سبق کا حصہ رہ گیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔